وفی صاحب آپ نے شادیاں کتنے کی ہیں؟ شادی کتنی کی؟ فی الحال تو ایک ہی شادی ہے. آئندہ کیا کہتے ہیں؟ آئندہ رہتا ہے انشاءاللہ اگر دوسری کوئی مناسب رشتہ ملے گا میں کروں گا. تو فی زمانہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ تو اس سے بڑے سختی بنا کرتے ہیں اور اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے, ایک جنگ چھڑ جاتی ہے خاندان کے اندر کہ بندہ دوسری شادی کا نام لے لے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ غلطی پہ ہے, اور بالخصوص اگر کوئی دیندار عالی ہو کے بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں اس کو غلطی پہ سمجھتا ہوں. اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور فی زمانہ جو ضروریات ان کو بھی دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے جناب وہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے, وہ بھی نکاح کی شادی کی ترغیب دی ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرتیں, پھر تابعین, تبع تابعین, امت کے اولیاء کی جو عثمانی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے لگے تو فوراً جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ پہلی کو کی ہوا. بھائی پہلی کو ہوا ہو تو دوسری شادی کرنی ہوتی دوسرا, یہ تو کوئی علت اور سبب نہیں ہے نا. اسلام میں اجازت دیا, قرآن مجید تو حکم دیا گیا انکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, دو کرو, تین کرو, چار کرو. ہاں اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو کہ تو پھر ایک ہے. پھر بات دو یہاں کہتے ہیں دیکھیں جو کنڈیشنل ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے بس ایک ہی کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو جناب وہ آپ کے پاس آسانی ہو تو پھر تو ٹھیک, بھائی آسانی والے کے لیے اجازت ہے نا, کہ جو کر سکتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہوں تو میں بیوی کے حقوق کو بھی پورا کر سکتا ہوں اور بیوی کے واجبات کو بھی ادا کر سکتا ہوں تو اسے کرنی چاہیے. اور جو جس طرح نکاح کی مختلف حیثیتیں ہیں, علماء نے فقہاء نے لکھی ہیں کہ نکاح بعض صورتوں میں سنت ہے, بعض صورتوں میں واجب ہے, بعض صورتوں میں فرض ہے. تو جس طرح پہلی نکاح کی کے لیے یہ حکم ہے نا, اس طرح اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسباب ہیں تو اس کے لیے وہی حکم ہوگا. پھر وہ جس کنڈیشن میں جس حالت میں کھڑا ہے اس کے لیے وہی حکم ہوگا. اس کے لیے دوسری کرنا مستحب بھی ہوگا, بعض صورتوں میں واجب بھی ہوگا. یہ نہیں کہ صرف اس لیے جائز اور مباح ہے, وہ اسی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ پہلی لکی ہوا ہے, بھائی دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان جب دوسری شادی کرتے تو یہ نہیں ہوتا تو پہلی لکی ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نکاح, 2 آپ نے مکہ المکرمہ میں کی ہیں اور 2 آپ نے مدینہ شریف میں کی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں, ام رومان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک روایت ان کے بارے میں ملتی ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنت کی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے, حور کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اتنی خوبصورت تھی, لیکن اس کے باوجود صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 8 نکاح کا ذکر ملتا ہے. سیدنا عثمان غنی نے 9 نکاح فرمائے, مولا علی نے 8 نکاح فرمائے, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نکاح فرمائے, امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے نکاح فرمائے, تقریباً 5 کے قریب آپ کے نکاح کا ذکر ملتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا, حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی شادیاں دیکھ لے, یعنی صحابہ سے لے کر امت کے اولیاء تک انہوں نے کثرت کے ساتھ نکاح فرمائے. بھیا کا وقت اگرچہ 4 نکاح کٹنے کی اجازت ہے, لیکن بہرحال یکے بعد دیگرے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے کثرت کے ساتھ نکاح کا ذکر ملتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اپنی کنڈیشن کے مطابق مستحب بھی ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے. لہذا پوسا نکاح کرنا ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پوچھنا ہے شروع سے کرنی چاہیے. اس لیے بھی ضرور سمجھتے کہ آج کل عورتوں کی تعداد معاشرے میں زیادہ ہے اور یہ طلاق کا رجحان تیار ہے. اور عام طور پہ ماشاءاللہ یہ دیکھا کہ جو علماء دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, ظاہر کہ دینی علماء ہوتے ہیں, اور ان کے کوئی منقوہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ طلاق والا معاملہ عام طور پہ نہیں دیکھا گیا, ورنہ عام سوسائٹی میں تو جی بہت زیادہ ہے. اور یہ اچھی کہ طلاق یافتہ خواتین ہیں, بیوہ خواتین ہیں, اگر دوسری نکاح کی مرد کے لیے آپشن نہ کیا ہے نا, ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ جو بیوہ ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا, جو طلاق یافتہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا. ظاہر کوارا تو پھر کوارا رشتہ تراج کرے گا. تو جو بیوہ متعلق ہے اس کے ساتھ نکاح وہی کرے گا جس کا پہلے سے ہے. اب پہلے کو اگر اجازت نہ ملے گی, پہلا جو نا وہ اگر علماء اس کی حوصلہ شکنی کرے تو پھر وہ دوسری کے لیے کیسے تیار ہو. تو یہاں پہ یعنی ایسی انوائرمنٹ بننی چاہیے, پنجاب ہونی چاہیے, پاکستان بالخصوص پنجاب کے اندر تو ایک کوحرام مچ جاتا ہے کر کے اندر, جبکہ عرب کے اندر سنا گیا کہ وہاں پہ اس طرح کی آبجیکشنز نہیں. اصل میں وہ پنجاب کا ہمارا جو کلچر ہے نا وہ وہی پرانا کلچر ہے نا, اور پیشن سے پہلے کا وہی کا سکھوں کا کلچر ہے. وہ جس طرح وہ عورتوں کو ستی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں
اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد. اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گئے, کسی کو طلاق ہوئی, تو باپ بھی اور بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے صفتیں موجود ہیں, خرچہ پورا کرے گا. ایک خرچہ پورا کرنا ہی تو نہیں نا, باقی اور دیگر مسائل بھی ہیں اس کے ساتھ دیگر چیلنجز ہیں, دیگر مسائل ہیں, وہ کس طرح حل ہوں گے. تو اس کا سب سے بہترین حل جو ہے وہ نکاح ہے. اگر بچی ہے, بیٹی ہے, وہ اس کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے, اس پر نکاح کی ہے, اس کے ساتھ وہی نکاح کرے گا. اس کا پہلے سے ظاہر ہے کہ شادی شدہ ہے, اس کے پاس بچے بھی, بیوی بھی, دوسرا کرنا چاہتا ہے اور وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اور بالکل یہ کہتے ہیں ایسے رسائل پیدا کرے. جی بالکل, تاکہ یہ جو کام ہے نا یہ آگے بڑھے. جی اور آج تو اب دیکھیں کہ علماء کہلانے والا بھی طبقہ ہے کہ اس کی یا اس کا شکری کرتے ہیں دوسرے نکاح کی. دیکھنے میں ہے بالکل. اور وہ گناہ کے اسباب زیادہ ہیں, جی ایسے اب زیادہ ہو گئی ہیں جیسے سوشل میڈیا کے اور نکاح کو محدود کیا جا رہا ہے. اور یہ بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ تھوڑی سی کمی ہے اس اعتبار سے کہ یا دوسرے نکاح کی ترغیب نہیں دے ہونی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح موجود ہے. اہل سنت کے ہاں اس کی کمی ہے. دوسرے بار لوگ تو مطلب اس کو بالکل آسانی سے کر لیتے ہیں, جو زیادہ یہ ہے.